دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. انتہائی خوبصورت اور حسین اور جمیل انسان، اور اتنی خوبصورتی ہے کہ لوگ جب اپنے لیے بیٹا مانگتے ہیں تو اپنے بتوں کو کہتے ہیں کہ دہیہ جیسا بیٹا عطا کرنا ہے. اتنے مضبوط جسم کا مالک. آج کل تو میڈیا نے ہمارے نوجوانوں کو وہ شیور کی مرغی کھلا کھلا کر شیور مرغی بنا دیا ہے. 40-45 کلو سے زیادہ وزن ہی نہیں. اس وقت کے وہ بہادر اور جری لوگ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے جنت ہے، تو دہیہ کلبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے. انتہائی مضبوط جسم کے مالک، 40-45 کلو کی ڈھال، 15-18-20 کلو کی تلوار لے کر لڑنا اور بڑی بہادری کے ساتھ لڑنا کوئی معمولی کام نہیں تھا. لوگ منتیں مانا کرتے تھے کہ بیٹا ہو، لات کے نام پر نظر چڑھائیں گے، منات کے نام پر نظر چڑھائیں گے، بیٹا ہو تو دہیہ جیسا ہو. اتنا چوڑا اس کا جسہ ہے، اتنے اونچے قد قامت کا مالک ہے، انتہائی خوبصورت اور جمیل. دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گیا. دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خوبصورتی کے لیے ایک ہی بات کافی ہے کہ جبریل امین جب دنیا میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو انسانی شکل میں ملنے آیا کرتے تھے، اکثر اوقات دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں آیا کرتے تھے. وہ چہرہ رب ذوالجلال کو کتنا محبوب ہوگا. اس کا حسن رب ذوالجلال نے خود بنایا، لیکن رب ذوالجلال کو وہ کتنا اچھا لگتا ہوگا. رب ذوالجلال کی بارگاہ کے اندر دہیہ کی وقعت، دہیہ کا وزن، دہیہ کی ایمانی غیرت، دہیہ کا مقام و مرتبہ کتنا زیادہ ہوگا کہ رب ذوالجلال جبریل امین کو بھیجتا ہے انسانی شکل میں، تو دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شکل میں وہ آتے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ ایک دفعہ گزرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے، دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہیں. عمر رضی اللہ عنہ سلام کر کے چلے گئے. نبی علیہ السلام نے کہا کہ عمر جانتے ہو کون تھا؟ یا رسول اللہ دہیہ تھے. نبی علیہ السلام فرمایا نہیں، یہ جبریل امین تھے. دہیہ رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے. یا رسول اللہ میں جاؤں گا آپ کا خط لے کر. خط لیا، نکل پڑے. ادھر سے دہیہ نکلے ہیں. نبی علیہ السلام نے فرمایا بصرہ جانا، اس کے گورنر کو کہنا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خط ہے اور میں نے ہرقل روم کے بادشاہ کو دینا ہے، وہ تمہیں روم کے بادشاہ تک پہنچا دے گا. دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینے سے نکلے ہیں. ادھر سے وہ حمص سے نکلا ہے اور بیت المقدس جا رہا ہے. روم کا کچھ علاقہ ایرانیوں نے قبضہ کر لیا، اور ہرقل نے کہا، روم کے بادشاہ نے کہا میں اس وقت تک چین سے بیٹھوں گا نہیں جب تک کہ اپنی سلطنت کا حصہ واپس نہ لے لوں. اس نے لڑائی لڑی، ایرانیوں سے وہ علاقہ بھی لے لیا، ایرانیوں کا مزید کچھ علاقہ بھی فتح کر لیا، اپنی سلطنت کے اندر شامل کر لیا. جب یہ غالب آ گیا ایران پر تو شکرانہ ادا کرنے کے لیے ہرقل روم کا بادشاہ بیت المقدس جا رہا ہے اللہ رب العزت کا شکرانہ ادا کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق دہیہ رضی اللہ عنہ روانہ ہو گئے. ادھر سے وہ چل پڑے ہیں بیت المقدس کی طرف. ایک جگہ پر روم کے بادشاہ نے گزرنا ہے اور اس کے لیے بڑا بہترین پروٹوکول کے لیے کارپٹ بچھایا ہوا ہے. دہیہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب دیکھا کہ اس نے یہاں سے گزرنا ہے، دہیہ رضی اللہ نے ایک طرف ایک جگہ پر کسی اونچی جگہ پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مکتوب گرامی رکھ لیا. ہرقل گزرا، اس نے خط پڑھا، دیکھا تو اپنے خصوصی نمائندے سے کہتے ہیں کہ یہ کیا چیز ہے. اس نے کہا کہ میں اور آپ ابھی اس رستے سے گزر رہے ہیں، مجھے بھی معلوم نہیں. ہرقل نے وہ خط اٹھایا، کھولا، پڑھا، عربی زبان بھی جانتا ہے. خط کھولا اور پڑھا اور اونچی آواز سے کہتا ہے کہ اس خط کو لے کر آنے والا کون ہے؟ کسی نے جواب نہیں دیا. پھر اس نے کہا کہ اس خط کو لانے والا کون ہے؟ اسے میری طرف سے امان کا اعلان ہے، اسے کچھ نہیں کہا جائے گا.
دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے آئے. اس نے کہا تم ہو؟ دہیہ رضی اللہ نے کہا ہاں میں. اس نے کہا کہ ابھی میرا کچھ دیر کے بعد دربار لگے گا، جب میرا دربار لگے پھر تم نے آنا ہے. دہیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واپس ہو گئے. اس نے خط پڑھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا. خط کے اندر لکھا ہوا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی ہرقل عظیم الروم. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے روم کے بادشاہ ہرقل کے نام. سلام علی من اتبع الہدی، جو ہدایت قبول کر لیا کرتا ہے وہ سلامتی میں آ جایا کرتا ہے. اما بعد فإنی ادعوک بدعایت الاسلام، میں محمد الرسول اللہ تجھے اللہ رب العزت کے دین اسلام کی طرف دعوت دے رہا ہوں. اسلم تسلم، مسلمان ہو جا، تو بھی محفوظ ہو جائے گا، تیری سلطنت بھی محفوظ ہو جائے گی، تیری رعایا بھی محفوظ ہو جائے گی، تیری حکومت بھی پختہ ہو جائے گی. اسلم، مسلمان ہو جا. یؤتیک اللہ اجرک مرتین، تجھے رب ذوالجلال نے کل قیامت کے دن دوہرا اجر دینا ہے. ایک اجر اس بات کا کہ تو نے عیسائیت کو قبول کیا، اور دوسرا اجر اس بات کا کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آخری شریعت کو قبول کر لیا. وَيَا أَهْلَ الْكِتَابِ، پھر نبی علیہ السلام نے یہ آیت لکھی، یا اہل الکتاب تعالوا الی کلمۃ سواء بیننا وبینکم. اہل کتاب اس بات کی طرف آ جاؤ جو ہمارے اور تمہارے درمیان مشترک ہے. اللہ نعبد الا اللہ، کہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرنی. ولا نشرک بہ شیئا، اس کے ساتھ اس کی مخلوق کا کسی کو بھی اس کا حصے دار نہیں بنانا. ولا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ، اللہ رب العزت کے حکم کے مقابلے میں ہم میں سے کوئی بھی اپنے کسی بڑے کو رب ذوالجلال پر فوقیت نہیں دے گا.